الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 40 النووية کی حدیث نمبر 33 یہ ہے عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيهقي هكذا وبعضه في الصحيحين. یہ حدیث دعویٰ کے اس بات کا شرعی طریقہ، یعنی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ چیز میری ہے جبکہ وہ دوسرے کے پاس موجود ہے، زمین میری ہے، کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے جبکہ وہ کسی اور کے پاس اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، تو اب اس کی دعوے کا ثبوت کیسے پیش کریں گے اور جو ہے کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ تو کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا دعویٰ کر دے یہ چیز میری ہے، تو کیا ثبوت ہے یا پھر اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا شرعی طریقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وہی شرعی طریقہ بیان فرمایا۔ اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، چچیرے بھائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی علم انہوں نے حاصل کیا، مفسر قرآن، فقیہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بنیاد پر دے دیا جائے، یعنی کسی بھی چیز کا دعویٰ کرے اور وہ چیز ان کو دوسرے سے لے کر دے دی جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان و مال کا دعویٰ کر بیٹھیں گے۔ تو یہ ہوگا کہ بعض لوگ یعنی کہیں گے کہ مجھے فلاں کی جان چاہیے، فلاں کا خون چاہیے، یا فلاں کو مجھے قتل کرنا ہے، فلاں کو مجھے مارنا ہے، یا فلاں کا مال فلاں جگہ پر ہے تو مجھے ہونا ہے، تو اس طرح دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ وہ ہمارا ہے اور جھوٹے جھوٹے الزامات لگائیں گے، تو ان کی ہر بات کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دعوے دار کو دلیل دینا ہوگا۔ اب اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کوئی دعویٰ کر رہا ہے کسی بھی چیز کا، جیسے کوئی کتاب کسی کے پاس ہے لیکن دوسرا کہتا ہے کہ وہ کتاب میری ہے، تو جو کہنے والا ہے میری کتاب ہے، وہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ہے، تو وہ میری ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ دعوے دار کو دلیل دینا ہوگا۔ کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ اور اگر وہ پروف نہیں دے سکا اور انکار کرنے والا وہ انکار کر رہا ہے تو انکار کرنے والے کو قسم کھانی ہوگی۔ اس کے بعد پھر اگر وہ دلیل نہیں دے سکے تو یہ قسم کھا لے گا، تو وہ چیز اسی کو دے دی جائے گی کہ چیز تمہاری ہے، تم اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ تو وہ قسم کھا رہا ہے کہ پر یقین کے ساتھ یہ چیز میری ہے۔ اس طرح یہ حدیث میں ہمیں شرعی طریقہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل دینا ہے، اور اگر وہ دلیل نہ دے سکے تو جس کے پاس وہ چیز موجود ہے وہ قسم کھا لے تو وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ صحیحین میں بھی مروی ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اب اس حدیث کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں ہیں، فوائد اور احکام کی۔ ایک بڑی عظیم حدیث ہے، اس اختلافات اور تنازعات کے وقت فیصلے کی بنیاد ہے۔ اب کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو اس حدیث کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی پر کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ موبائل میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ جس کے پاس موجود ہے وہ نہیں، وہ میرا ہی ہے، وہ خواہ کے مجھ پر الزام لگا رہا ہے، تو پھر جس کے ہاتھ میں ہے تو اس سے پہلے جس نے دعویٰ کیا ہے اس پر، اس سے قسم دلوائی جائے گی، یعنی اس سے دلیل منگوائی جائے گی کہ دلیل دو تمہارا ہے، تو نمبر چیک کریں گے
یہ نمبر اس کے دوستوں کے ہے یا اس کے رشتہ داروں کے یا اس کے رشتہ داروں کے ہے یا کچھ اور چیز چیک کریں گے، تو پھر جو ہے اگر وہ دلیل جس کی صحیح ہے تو پھر وہ فون اس کے حوالے کر دیا جائے گا، ورنہ پھر جو شخص دلیل نہیں دے سکا تو دوسرے شخص سے کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ اور یہ چیز تمہارے حوالے کر دیں گے، تو وہ قسم اگر کھا لے تو پھر اس کے حوالے ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص اپنے اوپر کسی ثابت حق کی ادائیگی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا انکار کرتا ہے، اور تو آخر اس نزاع کا حل کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو حق اور نامعلوم تو ناحق کیسے معلوم ہوگا، حق اور ناحق کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا کر مدعی کو دلیل پیش کرنی ہوگی، اصول بیان کیا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو پہلے دلیل دینا ہوگا، اور دلیل نہ ہونے کی صورت میں مدعی علیہ یعنی حلف اٹھائے گا۔ جو شخص وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یہ چیز میری ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو حل اختلاف کا ذریعہ بتایا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسے مسائل کو حل کر سکتے ہو۔ اور اس حدیث سے ایک دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر قسم کے دعوے میں یہ حدیث عام ہے، یہ حدیث ہر قسم کے دعوے میں عام ہے، یعنی ہر جگہ اس حدیث کی روشنی میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں ہر مسئلے میں۔ جو شخص کسی پر کسی حق یا قرض یا سامان کا دعویٰ کرے، کوئی کسی کے لیے تو کہے کسی سے جا کر کہ تم مجھے قرضہ دینا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے کہا جائے گا کہ جو ہے آپس میں جو جھگڑ پڑے ہیں میں تم کو قرضہ دینا، اس کے کیا تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو پھر جو ہے وہ مسئلہ پھر کسی بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اور قاضی کے پاس یا محکمے میں، یا پھر جو ہے جو بڑے عالم دین ہیں یا کسی شخص کے پاس جو فیصلہ کرنے کی قرآن و سنت کی روشنی میں کے پاس علم ہے، تو پھر وہ مسئلے کو کیسے حل کرے گا؟ سب سے پہلے اس سے دعوے دار سے دلیل منگوائی جائے گی، اگر دلیل دے تو پھر وہ چیز اس کے حوالے کر دی جائے گی، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس کو لامحالہ چھوڑنا ہوگا، اور جس کے پاس وہ چیز موجود ہے وہ قسم کھا کر کہے گا کہ یہ چیز میری ہے، تو اس طرح اختلاف ختم ہو جائے گا۔ یا قرض کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اگر کوئی کسی پر قرض کا دعویٰ کرے تو قرض کے لیے دلیل دینا ہوگا، کچھ پروفس بتانا ہوگا، دکھائی پڑا ہے کہ کچھ کاغذات دینا ہوگا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر وہ کہے گا دوسرا شخص کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس سے کوئی قرض نہیں لیا ہے یا اس سے کوئی سامان نہیں لیا ہے، بس یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہے، تو اس کو اس سے چھٹکارا دلا دیا جائے گا شرعی طریقے سے۔ تو اس صورت میں صحیح دلیل پیش کر دینے کی صورت میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر صحیح دلیل پیش نہ کر سکا تو مدعا علیہ حلف اٹھا کر اس تہمت سے بری اس ذمہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے اوپر ثابت حق سے برات کا دعویٰ کرے اور صاحب حق انکار کر دے، یعنی اپنے اوپر اپنی کو کوئی چیز ملنا ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملنا نہیں ہے، لیکن جو حق والا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں تمہاری ہی ہے، تمہیں ہی ملنا ہے، تو جب تک وہ اپنی برات اور حق کی ادائیگی کی دلیل پیش نہ کرے، اور جب تک وہ کہے کہ نہیں یہ چیز میری نہیں ہے یا کوئی دلیل پیش نہ کرے، اور اس کے ذمے حق کو ثابت مانا جائے گا۔ اگر کوئی دلیل پیش نہ کرے اپنے بارے میں کہ یہ چیز میری نہیں ہے، تو وہ چیز اسی کی ہوگی، کیونکہ یہی اصل ہے۔ البتہ صاحب حق کو حلف اٹھانا ہوگا، یعنی جو شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہاری ہے، تمہیں ہی ملنا ہے، تو قسم کھائے گا کہ اس کا حق فلاں کے ذمے باقی ہے، یعنی یہ چیز جو ہے جو دوسرے کو اس کو دینا ہے، تو قسم اٹھائے گا یعنی میں اس کو دینا ہے یہ چیز، تو پھر جو ہے وہ چیز اس کو اس کا اس طرح فیصلہ ہوگا۔ بہرحال اپنے اوپر کوئی چیز ہو یا کسی اور کے حق میں ہو، کوئی بھی دعویٰ کرے تو اسی طرح فیصلہ کا حل دیا جائے گا۔ اور
تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ کسی مدعی کو صرف اس کے دعوے کی بنیاد پر کوئی چیز نہ دی جائے گی. بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ کرے کہ چیز میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، یہ جو ہے دکان میری ہے، یہ بچہ میرا ہے، یہ چیز میری ہے. کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے تو وہ چیز اس کو نہیں دی جائے گی فوراً، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو کچھ لوگ دوسروں کے جان و مال کا دعویٰ کریں گے. کوئی بھی آ کر کہے گا کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ چیز میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، اور سب اس کے حوالے ہو جائے گا، اور جس کے پاس ہے وہ خلاش ہو جائے گا، اور شر و فساد اس قدر بڑھ جائے گا کہ اس کا رکنا یا اس کا روکنا ممکن نہ ہوگا. اب آخر میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے اختلافات فساد ہوگا، اور اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کو روکنا ممکن نہ ہوگا، اور لوگوں کی جان و مال غیر محفوظ ہو جائے گی اسی صورت میں. تو اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت انتہائی کامل اور حقوق انسانی کی محافظ ہے. بہت ہی جو ہے اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی شریعت انسان کے لیے بہت ہی کامل اور مکمل ہے، اور انسانی حقوق کی محافظ بھی ہے، اس کے حقوق کی نگہبان ہے. ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ اس رب کریم کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو علم و حکمت والا اور اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے. تو اللہ عز و جل کی طرف سے چونکہ یہ چیز ملی ہے، اس وجہ سے یہ حقوق انسانی کی ہی محافظ ہو سکتی ہے. اسلامی شریعت کے احکام تمام احکام عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اور اسی طرح رحم و کرم پر مبنی ہیں، اور مظلوم کی حمایت پر مبنی ہے. یعنی اسلام میں جس پر ظلم ہوا ہے اس مظلوم کی حمایت کرنے، اس کی مدد کرنے کی تاکید آئی ہے. تو ہم اس طرح اسلامی شریعت پر عمل کریں گے تو سارے جھگڑے، سارے فسادات حل ہو سکتے ہیں. تو حدیث نمبر 33 میں ہمیں ایک بہت ہی اچھا اصول معلوم ہوا. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اور جو بھی جو ہے وکیل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے بہت اچھا اصول ہے اس حدیث میں کہ فیصلے اس طرح کریں، شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے تو جھگڑے فسادات ختم ہو جاتے ہیں. اور آج کل فیصلے ایسے بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ فیصلے یہ جتنے پیسے جو شخص دے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہ حق ہو، وہ شخص حق پر ہو یا باطل پر ہو، اس کو نہیں دیکھا جاتا. اب غیر مسلم تو غیر مسلم ہی ہے، اس کے پاس کوئی ایمان عقیدہ نہیں ہے، وہ اس کا مقصد دنیا کا مال حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن مسلمان بھی اس معاملے میں کچھ پیچھے نہیں ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ بناتے ہیں، جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، اور مال کسی بھی طرح بٹورنے کی کوششیں کرتے ہیں جو کہ حرام ہے، باطل ہے. جو چیز سچ ہے اس کو سچ ثابت کریں، جو غلط ہے اس کو غلط ثابت کریں، گرچہ کہ سامنے والا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. یہی اصل ایمان کا تقاضا ہے. تو شریعت کی روشنی میں فیصلے کرنے سے کتنے فسادات حل ہو سکتے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ جو چیز شریعت میں بتائی گئی ہے اس سے ہم پیچھے رہنے کی وجہ سے ہم دین میں بھی جو ہے دین کے سلسلے میں بھی کمزور ہو چکے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں بھی ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں. کیونکہ جب اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو ہماری ترقی بھی نہیں ہو سکے گی، اور ہمارے مسلمانوں میں بھی وہ علم، وہ جستجو، وہ جو ہے آگے بڑھنے کا شوق نہیں ہے. اس وجہ سے نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. تو ہم مسلمانوں کو ایک بیدار ہونے کا وقت آ چکا ہے. مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اپنے دین سے جڑے، اپنے اسلام اور ایمان سے جڑے. جس میدان میں بھی کام کریں، دنیا کے جس فیلڈ میں بھی آپ کام کریں، لیکن اپنے دین سے منسلک ہو کر کام کریں گے، اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں لگ کر آپ اس فیلڈ میں آگے جائیں گے تو وہاں پر بھی دین اسلام کا چرچا ہوگا، اور وہ لوگ بھی دین اسلام کو قبول کریں گے. اس طرح یہ ہمارے دشمن خود ختم ہوتے چلے جائیں گے. تو بہرحال ہم اسلامی شریعت کو فالو کریں، اس پر عمل کریں. حدیث نمبر 34 منکر و ناپسندیدہ امور کو روکنے کا شرعی طریقہ. اس سلسلے میں ہے
کہ کوئی بھی کہیں بھی برائی دیکھتے ہیں تو اس سے ہم پہلے خود رک جائیں اور اس کے بعد اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ برائی کو روکتے ہیں لیکن جو ہے خود بھی نہیں رکتے ہیں برائی سے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کسی اور کو گناہ سے روک رہے ہیں، کسی بھی نافرمانی سے روک رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم خود اس گناہ سے رک جائیں، کیونکہ جب ہم کسی پر ایک انگلی اٹھائیں گے تو سامنے والا تو اپنی ہی جو ہے سامنے والے پر تو اپنی ہی 3 انگلیاں ہماری طرف اٹھیں گی۔ جب ایک انگلی ہماری اٹھے گی سامنے والے پر تو 3 انگلیاں ہماری طرف ہی اٹھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے آپ اصلاح کر لیں تاکہ کوئی ہماری شخصیت میں پر وار نہ کرے اور ہماری بات کو نہ ٹھکرائے۔ بہرحال ہم کوئی برائی کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی طریقے کی بنیاد پر ہم اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص کوئی منکر یعنی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، روک دے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دوسرا درجہ ہے، اگر اس کی طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے بدل دینے کی، تو اپنی زبان سے کم اس برائی کو روک دے یا اس برائی کو اچھائی میں بدل دے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اس کو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کو آپ نے کئی مرتبہ خطبات جمعہ میں سنا ہوگا، دروس میں سنا ہوگا کہ برائی دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں، اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکیں، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے۔ تو آج ہم برائیوں کو جا بجا دیکھتے رہتے ہیں، خود اپنے گھر میں برائی کو دیکھتے ہیں، بازاروں میں، اور خود برائی کرتے ہیں، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم خود اس برائی سے رکیں اور دوسروں کو اس برائی سے روکیں۔ حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ دل میں بھی وہ برائی کو دیکھ کر کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح اس کے دل میں تکلیف نہ ہو، ٹیس نہ پہنچی ہو یا نہ پہنچتی ہو، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے اس کو، اور اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر میں اسلام میں کتنا داخل ہوا ہوں، یا اور ہمیں اسلام میں کتنا مجھے داخل ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب ہم اسلام پر چلیں گے، داخل ہو کر اس پر عمل کریں گے ہی تو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا، اور جو برائیاں ہمیں نظر آئیں گی اور اس سے رکنے کی توفیق بھی ملے گی۔ بہرحال اس حدیث کے کچھ فوائد احکام ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث انکار منکر کے وجوب کی دلیل ہے، یعنی انکار منکر یعنی جو برائی ہے، برائی کو روکنا واجب ہے، تو اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ منکر یعنی برائی کا انکار ایک فریضہ اور ایمانی وصف ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم برائی کو دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور یہ فریضہ ہے ہم پر اور ایمانی وصف ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارے اندر یہ بھی صفت ہونی چاہیے کہ جس کی ادائیگی ہاتھ یا زبان یا دل سے حسب طاعت ضروری ہے۔ تو بسا اوقات کوئی
بڑے آدمی سے برائی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو فوراً ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اگر کم سے کم اس سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا تو ہم تصور کریں اس چیز کو، یہ نہ ہو کہ جو ہے بڑا آدمی کر رہا ہے برائی کو تو اس کو اچھا سمجھ کر اس خود اور اس کی تائید کریں اور خود بھی جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص منکر کو اپنے آنکھوں سے دیکھے اسی پر انکار لازم ہے۔ من رآ منکم، ان میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو کیا اتنا ہی کافی ہے دیکھنے والے ہی کو کہ وہ برائی کو روکے؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے، چونکہ رویت علم کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جو رؤیتن یعنی دیکھنا، تو یہ اس کا مطلب ایک اور مطلب ہے، علم کے معنی پر دلالت کرتا ہے، رؤیت قلبی یعنی علم۔ تو اس لیے زیادہ راجح یہی ہے کہ یہ حدیث دیکھنے اور جاننے دونوں کو شامل ہے، یعنی اگر کسی کو معلوم ہو جائے یا کوئی چیز برائی یا کوئی برائی کو خود دیکھ لے تو دونوں بھی صورتوں میں برائی کو روکنا ضروری ہے۔ لہذا ہر اس شخص پر انکار منکر ضروری ہے جسے منکر کا علم ہو یا جس نے منکر کو دیکھا ہو۔ نمبر 3، انکار منکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ مثلا حاکم اپنے محکوموں کو، یعنی جو بڑا بادشاہ ہے، جو ملک کا ذمہ دار ہے، تو وہ اپنے رعایا کو، اپنے ماتحتین کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ آدمی اب اپنے گھر والوں کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روکے، جیسے باپ ہے یا ماں ہے اپنے اولاد کو روک سکتی ہے، یا بیوی ہے اپنے شوہر کو روک سکتی ہے، برائی کر رہا ہے، بے نمازی ہے یا شرابی ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کو، اپنے زوج کو اس برائی سے روکے، اس کو نصیحت کرے، اللہ کا تقوی دلائے۔ ہو سکتا ہے کہ بھی عورت کی باتوں سے وہ اس گناہ کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یا پھر اگر بیوی اس طرح نافرمانوں میں پڑی ہوئی ہے، بے پردہ گھومتی ہے اور غیر مردوں سے بات کرتی ہے، بیکار کی باتیں، یا اسی طریقے سے فضولیات میں لگی ہوئی ہے، دیگر کاموں میں، اور اب فرض منصبی سے غافل ہیں، تو اس کو بھی اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بٹھائیں، تاکہ جو ہے وہ برائی سے رکے اور زندگی خیر و برکت والی گزرے۔ استاد اپنے طلباء کو بھی اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب یا طالبہ برائی کر رہی ہے اور غلط کام کر رہی ہے، تو استاد کو چاہیے کہ وہ چیز کو جاننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد فوراً اس کو روک دے، تاکہ وہ ایک بچے کے ذریعے سے کسی اور بچے میں برائی نہ پھیلے اور وہ ایک بچہ آگے چل کر خراب نہ ہو۔ تو استاد اپنے بچے کو روک سکتا ہے، اور بچوں کو جب بچپن میں روک دیا جاتا ہے گناہ سے تو پھر وہ رکے رہتے ہیں، اور نہ اس کو آزادی سے چھوڑ دیا جائے بچوں کو تو پھر وہ ہمیشہ ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ عادت کو کبھی چھوڑ نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سگریٹ کا عادی ہو چکا ہے بچپن سے، کیونکہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے خود بچوں سے منگاتے ہیں، جاؤ جا کے سگریٹ لے کر آؤ، جاؤ جا کے گٹکا لے کر آؤ، پیسے دیتے ہیں، جاؤ فلاں دکان سے زردے کا پان لے کر آؤ، جا فلاں جگہ سے جو ہے فلاں چیز لے کر آؤ۔ تو بچوں کے ہاتھوں سے جب خود منگاتے ہیں ایسی چیزیں، تو بچے دیکھ دیکھ کر اس کو برا تصور نہیں کرتے بلکہ اچھا تصور کرنے لگتے ہیں۔ جب باپ کھا رہا ہے تو بیٹا بھی کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ بھی چھپ چھپا کر کھاتا ہے۔ پھر اگر وہ باپ اپنے بچے کو یا ماں اپنی اولاد کو ایسی چیزوں سے بچپن سے ہی دور نہ کرے، نہ روکے، تو پھر آگے چل کر یہ بچہ بھی اسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کتنا بھی سر پیٹ لے، کتنا بھی روک لے، وہ بچہ روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو بچے کو بچپن ہی میں برائیوں سے روکنا ہے۔ ماں استاذ کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو
یعنی اس طرح کی برائیوں سے روکے، اخلاقی برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ ہاتھ سے روکنے کا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے کہ ہر کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے چند مثالیں یہاں پر سمجھنے کے لیے دی جا رہی ہیں کہ انکار کے مفہوم میں اس منکر کو ختم کرنا، اس کے مرتکب کو تنبیہ اور سزا کی دھمکی اور سزا دہی وغیرہ سب داخل ہیں۔ تو کس طرح روکیں؟ تو پہلے اس برائی کو روک دے، اس برائی سے اس کو دور کر دے اور اس کو ڈانٹے اس برائی کرنے والے کو، اور سزا کی دھمکی دے کہ فلاں اگر ایسا دوبارہ کرے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا، ماروں گا، یا کس طرح کچھ اور دھمکی دے، یا اس کو جو ہے کوئی جو ہے ایسی جو ہے بات کی نصیحت کرے کہ جس سے وہ رک جائے۔ یہ سب چیزیں برائی کو روکنے میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، یہ بات تو ہو گئی، اچھا یہ سب ہو گیا۔ تو چوتھی بات کہ انکار منکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جسے ہاتھ سے انکار کی طاقت نہ ہو اپنی زبان استعمال کرے، پند و نصیحت کرے اور دنیاوی و اخروی سزاؤں کا خوف دلائے۔ تو ہاتھ کا ہو گیا، اگر ہاتھ سے بات نہیں بن پڑی تو پھر جو ہے کم سے کم زبان سے اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کرے، واضح و نصیحت کرے، دنیاوی اور اخروی سزاؤں کا خوف دلائے۔ دنیا میں اگر کریں گے تو پولیس والے پکڑ لیں گے، جیل میں ڈال دیں گے اور ہمیشہ سڑتے رہنا پڑے گا، ہر تکلیف ہر مصیبت کو جھیلنا پڑے گا۔ تو اس طرح دنیاوی تکلیفوں کو یاد دلائیں، اور پھر دنیا میں اگر کوئی جو ہے تمہیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لیا یا تم نے اس طرح کسی کا خون خرابہ کیا یا کسی کا مال ہڑپ کیا تو پھر جو ہے لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، دنیا نہیں چھوڑے گی۔ اس طرح دنیا کا خوف دلائیں اور آخرت کا بھی خوف دلائیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، زندگی مختصر ہے اور اس کے بعد مرنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ تو پھر انسان جب اس کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا تو گناہ سے رک جائے گا۔ چونکہ قلم بھی ایک زبان ہے، اس لیے کسی برائی کے خلاف کتاب تصنیف کرنا، لٹریچر تحریر کرنا، اخبارات اور مجلات میں مضامین لکھنا، اس منکر کے خطرات اور نقصانات سے لوگوں کو خبردار کرنا اور اس سے بچنے کے طریقے بتانا بھی زبان سے روکنے میں داخل ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف زبان سے روکنا یہ اتنا ہی ہے یا اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور چیز شامل ہے؟ تو زبان کے علاوہ اگر کوئی لکھ کر برائی کو روک سکتا ہے، اس کی اپنی زبان میں، اردو زبان ہو یا انگلش ہو یا پھر اس کی اپنی جو ہے لینگویج ہو، اس میں کتاب لکھ سکتا ہے یا پھر جو ہے ڈیلی نیوز پیپر میں لکھ سکتا ہے جو اس برائی سے اس روکنے کے لیے اس میں لکھیں اور اس برائی سے روکیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر اپنے گھر میں اگر گندا پانی داخل ہو جائے یا پھر گندگی آ جائے، تھوڑی بھی کیوں نہ ہو، اس کو ہم فوراً صاف کر لیتے ہیں۔ اگر وہ چیز ہم صاف نہ کریں تو وہ گندگی پھیلتی چلی جاتی ہے، بدبو پھیلتی چلی جاتی ہے، جس سے گھر میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، اور جو ہے انسان سکون اور اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ تو اس طرح برائی بھی ایسے ہی ہے، اچھی چیز میں بری چیز داخل کر دینے سے وہ اچھی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب شروعات ہی میں اس کو روک لیں تو پھر آگے چل کر وہ نقصانات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ برائی دراصل گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے، جس سے انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور آخرت برباد ہوتی ہے۔ تو ہم طاقت رکھتے ہوئے ایسی چیزوں سے ہم طاقت رکھتے ہیں کہ برائی کو روکیں ہاتھ سے یا زبان سے۔ اگر نہ روکیں گے تو ہم بھی ان گنہگاروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ انکار منکر کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہاتھ سے روکنا اگر طاقت ہو، اگر وہ نہ ہو تو زبان سے روکے اور زبان کے ساتھ ساتھ ہم تحریر کا بھی استعمال کریں۔ تیسرا درجہ انکار منکر کا دل سے برا جاننا، دل سے انکار کرنا۔ تو دل سے انکار کیا ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے
کیونکہ یہ آخری درجہ ہے جس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ بعض احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کے بعد رائی کے دانے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی برائی دیکھ رہے ہیں، برائی سے نہ روکے، دل میں بھی برا نہ جانے، تو مطلب یہ ہے کہ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر ہم غیر مسلموں کی دکانوں پر جاتے ہیں اور ان کے دکانوں میں جاب کرتے ہیں، ان کی کمپنیوں میں، اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں۔ ہم سب دنیاوی معاملات ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو اس برائی سے روکنے کی نہیں سوچتے، کبھی اس برائی سے روکنے کی ہم فکر نہیں کرتے، ان کو دعوت دین نہیں پہنچاتے، اور شرک کی گندگی ان کے سامنے اس کی خباثت کو واضح نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان میں مکمل کمزوری ہو چکی ہے، اور صبح شام وہ غلط قسم کے معبودان باطلہ کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کی باتیں، ان کے عقائد کو ہم سنتے رہتے ہیں، تو ہمارے دل بھی اس طرح ہو چکے ہیں کہ ہم برائی کو برائی تصور نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم ایمان گویا کہ ہمارے پاس بالکل ہی نہیں رہا، ایمان بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو ہر شخص کو، ہر انسان کو اپنے دل میں کم سے کم اس برائی کو دیکھ کر اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو برا جاننا ضروری ہے، فرض ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ایمان کہاں کب ختم ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، کون کیسا نیا فتنہ لے کر آتا ہے جس سے ایمان میں کمزوری پڑ جاتی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ ہم جیسے مال کمانے کے لیے، مال کو جمع کرنے کے لیے اور مال کی حفاظت کرنے کے لیے جس طرح فکر مند رہتے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اس طرح ہم اپنے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے بھی کوشش کریں، اس کو بڑھانے کے لیے بھی، کہ کس طرح ہم ایمان کو بڑھا سکتے ہیں، تاکہ ایسے برائیوں کو ہم دیکھیں تو ہمارا دل مچل جائے، ہمارے دل میں تکلیف ہو، ہمارے دل میں ایک قسم کی جو ہے عجیب کیفیت طاری ہو جائے۔ آج چلتے پھرتے گانے سنتے ہیں مارکیٹوں میں، اور جو ہے اپنی کار میں، اپنی جو ہے دوستوں کے ساتھ ایسے غلط چیزیں سنتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طرح جھوٹے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑخانی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ سب برائی ہے۔ تو برائی کو دیکھ کر آپس میں ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، لیکن برائی کو برائی تصور نہیں کرتے اور اس کو مذاقی میں لے لیتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایسی چیزوں سے دور رہے، دوستانے میں یہ سب چیزیں جائز ہے نہ سمجھیں، دوستانے میں شریعت کی مخالفت جائز نہیں ہے، شریعت کی مخالفت بالکل ہی جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے دوستی قائم کرے، یہ دوستی جائز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی لوگوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہماری آخرت کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو دل کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس منکر کو ناپسند کرے، اس کے باوجود سے، اس کے وجود سے اس کو دلی تکلیف ہو، اور اس کی یہ نیت ہو کہ جب بھی زبان یا ہاتھ سے اس برائی کے ختم کرنے کا موقع ملے گا تو فوراً اپنی طاقت کے مطابق اسے ختم کرے گا۔ تو یہ دل سے انکار کرنے کا مطلب ہے۔ اور اس سلسلے میں ایمانی خصلتوں میں فرق مراتب ہے۔ ہاتھ سے انکار کرنے والا صرف دل سے انکار کرنے والے سے اول اور اعلیٰ ہے۔ اب یہاں پر جو تین کیٹیگری کا تذکرہ ہوا کہ برائی کو روکنے کے شرعی طریقے میں ہاتھ سے روکنا، اگر وہ نہ ہو تو دل سے، زبان سے روکنا، اور وہ نہ ہو تو دل میں برا جاننا، تو یہاں پر ایمانی خصلتیں میں مراتب ہیں، اس لحاظ سے مرتبے بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہاتھ سے انکار کرنے والا، برائی کو روکنے والا، دل سے انکار کرنے والے سے افضل ہے، بہتر ہے اور اونچا ہے۔ جیسے ایک شخص اگر کوئی ایمانی کام اپنی عاجزی اور توانائی کی بنا پر انجام نہیں دے پاتا تو وہ اگرچہ گنہگار نہیں، لیکن اس کی بنسبت وہ شخص افضل ہے جو وہ ایمانی کام انجام دے رہا ہے۔ اس اصول کی شریعت میں کئی مثالیں ہیں۔ جیسے ایک مثال عورتوں سے متعلق وارد ہے،
وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتوں کے دین کی کمی یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کئی دن اور کئی راتیں نماز یعنی صلاۃ نہیں پڑھتی، مراد حیض یعنی ماہواری کے ایام ہے، جبکہ ان دنوں میں خود شریعت نے انہیں صلاۃ سے روک دیا ہے، اس کے باوجود اس سے دین کی کمی بتلایا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال دیے کہ شریعت ہی میں خود جائز نہیں ہے کہ عورت اس طرح کے ایام میں عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے یا پوچھیے اس کو یا روزہ رکھے، اس کے باوجود بھی یہ ان مردوں سے یعنی ادنا ہے، اور وہ مرد حضرات اعلیٰ ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اور یہ ادنا ہو چکے ہیں، یعنی ایمان میں ان کی دین میں کمی ہو چکی ہے، جبکہ شریعت ہی میں اس کی جو رخصت دی گئی ہے، پھر بھی جو ہے ایک اعلیٰ ہے اور ایک اس سے کم ہے، ادنا ہے۔ ایک مثال، دوسری مثال یہ ہے کہ ایک امیر اپنے صدقہ و خیرات کی بنا پر اس فقیر سے افضل ہے جو صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، گرچہ کہ وہ صدقہ و خیرات نہ کرنے کی بنا پر گنہگار اور قابل ملامت نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی مالدار ہے، تو ایمان والا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو ایمان والا تو ہے لیکن مالدار نہیں ہے، وہ عبادت کرتا ہے، نماز روزہ وغیرہ ادا کر لیتا ہے، لیکن وہ زیادہ صدقات و خیرات نہیں کر سکتا۔ تو اب ان دونوں میں افضل کون ہے؟ وہ مومن جو ایمان بھی ہے اس کے پاس، اور اس کے وہ عبادتیں بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال لٹاتا ہے، وہ افضل ہے۔ اور دوسرا شخص جو سب کچھ کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے، لیکن مال خرچ نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ شخص گنہگار تو نہیں ہے مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں تو کہاں سے خرچ کرے، لیکن اب یہاں پر ایمان کے اعتبار سے کون افضل ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، تو وہ شخص جو اللہ کے راہ میں مال بھی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ کرام جو امیر اور غریب صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام میں بھی تو بعض غریب صحابہ کرام دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ انصاری بھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایمان بھی دیا ہے اور عبادتیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ہم ان سے ایمان اور ثواب میں کمزور ہو چکے ہیں، پیچھے ہو چکے ہیں، وہ ہم سے اعلیٰ ہو چکے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسی چیز بتلائے جو ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہو، نمازوں کے بعد 33 مرتبہ 34 مرتبہ پڑھتے رہو، اور پھر اذکار کثرت سے کرتے رہو۔ تو وہ گئے اور جانے کے بعد یہ عمل کر رہے تھے، پھر ان کو معلوم ہوا کہ وہ صحابہ کو بھی بات معلوم ہے، اور وہ بھی جو مالدار صحابہ ہیں اللہ کے راہ میں مال لٹاتے ہیں تو وہ بھی عمل کر رہے ہیں، پھر بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے ہمیں طریقہ بتلایا طریقے پر تو عمل کر رہے ہیں، لیکن ان ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں، تو ہم ان سے اب آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ کوئی اور راستہ بتائیے، اور ہم سے کب کیسے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے، اس وجہ سے وہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ اعلیٰ ہوئے، وہ اس میں ایمان میں ان سے کم ہوئے۔ انکار منکر کے 4 حالات ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اور تفصیلات ہیں کہ ہم برائی کو روکتے ہیں تو کس طرح ہم روکیں، کیسے ہم روکیں۔ تو پہلے اور اس کی کیا ہے، کتنے حالات ہیں۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ منکر ختم ہو جائے، یعنی برائی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر معروف آ جائے، جیسے مطلب جہاں پر بدعت ہو رہی ہے تو بدعت ختم ہو جائے اور وہاں پر سنت آ جائے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے اگرچہ پوری طرح ختم نہ ہو۔ تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مکمل منکر ختم ہو کر اس جگہ پر وہ اچھائی آ جائے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ منکر مکمل تو کم نہیں ہو رہا ہے برائی، تو کم سے کم تھوڑا
कम हुआ है तो उसकी कोशिश करें। अगर कि पूरी तरह खत्म ना हो तो हम कम से कम उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। तीसरी हालत ये है कि मुनकर तो खत्म हो जाए लेकिन उसी जैसा दूसरा मुनकर उसकी जगह ले लें, तो ये दुरुस्त नहीं है। चौथी बात हालत ये है कि मुनकर तो खत्म हो जाए लेकिन उसकी जगह पर उससे बड़ा मुनकर आ जाए, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो पहली दो हालतों में इनकार मशरू है, तीसरी हालत में इज्तिहाद की जरूरत है कि उसकी जगह दूसरा जो मुनकर उसकी जगह ले लेता है तो कोशिश करे कि उसकी जगह दूसरा मुनकर ना ले, दूसरी बुराई ना आए। और चौथी हालत में इनकार हराम है। चौथी हालत में यानी उससे बड़ा कोई उसे गुनाह होने जा रहा है, अगर हम इस बुराई को रोकें तो ऐसी जगह पर हम उस चीज को से दूर रहें, उस चीज को ना रोकें। तो बात समझने की है यहाँ पर। तो पहली हालत ये है कि हम कोशिश करें कि बुराई कि हमारा यकीन हो कि बुराई खत्म हो जाएगी तो उसकी जगह नेकी आ जाएगी, तो हम जरूर उस बुराई को रोकें। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम बुराई को रोकेंगे तो पूरी तो खत्म नहीं होगी लेकिन कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगी, आधी तो सही खत्म हो जाएगी बुराई, तो उसकी भी कोशिश करें। जायज है वहां पर हम जबान खोलें, हाथ इस्तेमाल करें और फिर जो है ये सब चीजें करें इसके अलावा भी। और तीसरी हालत में बुराई तो खत्म हो जा रही है लेकिन उसकी जगह दूसरी बुराई आ रही है, तो ऐसी सूरत में इज्तिहाद करें कि यहाँ पर बुराई को रोकना दुरुस्त है या नहीं है। कोशिश हम जो है सोचे, गौर फिक्र करें और उसके मुताबिक फैसला करें। चौथी हालत ये है कि जो है बुराई तो खत्म हो रही है लेकिन इससे बड़ी बुराई हो जा रही है, तो ऐसी चीजों से हम ऐसे इनकार से हम दूर रहें, ऐसे लोगों को हम जो है छेड़खानी ना करें। तो यहाँ पर एक अहम बात हमें मालूम हुई। और आठवीं बात इस हदीस से मालूम होती है कि बुराइयों के इनकार में अगर मुसलमान कोताही बरतने लगे तो उसका अंजाम निहायत भयानक होगा। जैसे कि मैं शुरू में की वजाहत की कि अगर मुसलमान ही बुराइयों से रोकने में दूर रहे तो सबका अंजाम बुरा होगा, अल्लाह की लानत और उसकी रहमत से दूरी के मुस्तहिक बनेंगे और दुनिया में हलाकत व बर्बादी उनका मुकद्दर हो जाएगी और ऐसी सजा से वो दो चार हो जाएंगे कि दुआएं करते रहेंगी और कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर, ये वईदें हैं। अगर हम बुराई को ना रोकें तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी दुआओं में रुकावटें पैदा हो जाएंगी। तो हम दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो हम खुद भी बुराई से रोकते हुए दूसरों को भी बुराइयों से रोकने की हत्तल मकदूर हस्ब इस्तिताअत हम कोशिश करें, ताकि हम पर अल्लाह ताला की रहमतें और सलामती और बरकतें नाजिल हो और अल्लाह ताला के गज़ब व गज़ब से हम दूर रहें। तो इस तरह इस हदीस से हमें पता चला हम बुराई को किस तरह रोकें, कब रोकें, किन हालात में रोकें और किसका क्या दर्जा है। ये तमाम तफसीलात इस हदीस की रोशनी में हमें मालूम हुई। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करते रहें कि हम हर अच्छाई को अपनाएं और हर बुराई से खुद दूर रहें और दूसरों को भी दूर रखें। तो इस तरह ये हदीस 34 हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके और कुछ और हदीसें इंशाअल्लाह आइंदा दुरुस्त में आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम को कुरान और सुन्नत को समझते हुए इस पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमा और जो इल्म हमने सीखा है इस पर भी अमल की तौफीक अता फरमा और हर छोटी बड़ी बुराई से हमें महफूज फरमा और हमारे ईमान में मजीद इजाफा फरमा और ये इल्मी सिलसिला अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।